اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ترین بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ابھی آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ بیوی کے حقوق شوہر پر۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتایا ہے۔ جو ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ وہ بہت نازک مزاج ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک رسپیکٹ دی ہے اور لوگوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ ان کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ وہ بہت نرم مزاج اور کمزور ہوتی ہیں۔ اسی حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زندگی میں ان کو دیا ہے تو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنا ہے۔ ان کو مارنے کی تمہیں کوئی حق نہیں ہے، ان کو جھڑکنے کی تمہیں کوئی حق نہیں ہے، ان پر ظلم زیادتی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں دیا ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی نافرمانی کر بیٹھیں تو ان کو مار سکتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ مارو کہ انہیں شدید چوٹ آئے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنی بیویوں کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ مطلب یہ ہے جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے خود تو بہت اعلیٰ ترین لباس پہنتے ہیں، بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو پریشان کرتے ہیں، انہیں اچھا نہیں کھلاتے، اچھا نہیں پہناتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی شان نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیم کے بالکل خلاف اور برخلاف ہے۔ تو ہم کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ خوش مزاجی سے رہیے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ ہو سکتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی کمی ہو شکل و صورت کو لے کر جو تمہیں پسند نہ ہو، مگر ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی اور دوسری خصلت ایسی ہو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو، تو اس پر نگاہ رکھیے، اس کی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر نگاہ نہ رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نیک لوگ پسند ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کی بیوی میں کوئی شکل و صورت میں کمی ہو یا کوئی اور کمزوری ہو تو یقیناً اس میں کوئی اور خوبی ضرور ہوگی، تو اس کی خوبی پر نگاہ رکھتے اور مصلحت سے کام لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی میں اخلاقی طور پر کوئی کمی پائی جاتی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اخلاقی کوئی اور اچھائی بھی ہو اس کے اندر، یا اس کی شکل و صورت میں کوئی برائی ہے تو اس کے اندر اخلاقی طور پر کوئی چیز بہت بہتر پائی جاتی ہو، تو اس پہ نگاہ رکھیے اور خراب چیز کو انگیز کیجیے، اسے اگنور کیجیے اور اس کی اچھی چیزوں پر نگاہ رکھیے۔ خدا کا ارشاد ہے، اور مصلحت خیر ہی خیر ہے، مصلحت کے ساتھ زندگی گزاریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصلحت میں خیر ہی خیر ہے۔ کیونکہ جب ہم مصلحت سے کام لیں گے، اس کی نگیٹو چیزوں کو اگنور کریں گے، پازیٹیو چیزوں کو لیں گے، تو اس سے ایک بہترین ازدواجی زندگی وجود میں آتی ہے، ایک اچھی زندگی وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھیے، میں تمہارے درمیان میرے بعد تمہارے پاس جو سب سے بڑی آزمائش ہوگی وہ تمہاری عورتیں ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ خوش مزاجی سے رہنا، ان کے ساتھ محبت سے رہنا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر خدا نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔
اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی اس آیت میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں پسند نہ ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ نے رکھ دی ہو جو تمہیں بہت پسند ہو اور اس میں تمہاری لیے بھلائی ہو، خیر ہو۔ تو اسی کانٹیکس میں ابھی میں نے جو حدیث سنائی تھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی شکل و صورت میں اگر کوئی خرابی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی عادت بہت اچھی ہو جو تمہیں پسند ہو، تو اس عادت کو نگاہ میں رکھیے۔ ایک حدیث میں ہے کوئی مومن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے۔ تو اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، کسی عادت کوئی ایسی اس کے اندر ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس سے گھृنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اچھائیوں کو تلاش کرنا چاہیے اور اچھی چیز اس سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے رشتہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی بیوی کے اندر کمیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اچھائیوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہانے ڈھونڈتا ہے ہر وقت اسے مارنے کے، پیٹنے کے، ستانے کے، تو اس طریقے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت پتلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ تم اگر جو ہے ٹوٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سے پھر طلاق لینا پڑ جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے طلاق، جو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کہ سب سے بہترین ساز و سامان دنیا کا اللہ کے رسول نے کوئی بتایا ہے تو وہ نیک بیوی بتایا ہے، اس سے بہترین چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول پوچھا، یا رسول اللہ میرے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری نیک بیوی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے تو اپنی ایک بیوی کو ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، اور پھر دیکھیے کہ اس قافلے میں عورتوں کی جو سواریاں ہوتی تھیں ان کو ہانکنے والا ایک الگ سے ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا کرتے تھے کہ ذرا نرمی سے ہانکنا، کیونکہ اس کے اندر شیشیاں ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یہ رسپیکٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عورتوں کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آہستہ ان سواریوں کو ہانکو جس میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کہ اس میں شیشیاں ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رسپیکٹ عورتوں کو دی ہے، ہم کو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ بخاری مسلم میں اللہ کے رسول فرمایا، میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے پاس کوئی چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہ تمہاری بیویاں ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ دیکھو اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت تمہارے نکاح میں آئے سب سے پہلے تم اس کے ساتھ محبت کرو، اس سے اچھا سلوک کرو، پیار سے پیش آؤ، اور پھر اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا اس کا انتظام ایک مرد کے ذمہ ہے۔ جو کھائے اسے بھی کھلائے، خود کھائے اسے کھلائے، خود پہنے اسے بھی پہنائے، اور اس کے نام نفقہ کا پورا خیال رکھے، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ حقوق ہیں عورتوں کے جو مردوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو ذمہ داری اس کا شوہر اس کے لیے ادا کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی رسپیکٹ کرے اور سمجھے۔ میں انشاءاللہ آگے ایک ویڈیو اور بناؤں گا، اس میں بتاؤں گا کہ مرد کی عورت پر کیا حقوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا